الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه العزاهي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی وہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی محبت سے عقیدت سے بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں آج عید الاضحیٰ کا دن ہے یہ وہ عظیم دن ہے جس دن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اس عمل کو زندہ کیا جاتا ہے جس عمل کا نام ہے قربانی۔
دو جمعے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک بڑا بہترین نکتہ رکھا تھا کہ اس ماہ مبارک میں دو عمل ایسے کیے جاتے ہیں، ذو الحج کے مہینے میں دو کام ایسے کیے جاتے ہیں، اگر میں اور آپ سارا سال وہ عمل کرتے رہیں، ان عمل کو یہ نام نہیں دیا جائے گا جو نام اس مہینے میں دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یاد ہوں گے، ایک عمل اور کام کا نام ہے، ایک نیکی کا نام ہے جسے کہتے ہیں حج بیت اللہ، یعنی اس مہینے کے علاوہ آپ بیت اللہ کے چکر لگائیں، صفا مروہ کریں، مینا جائیں، مزدلفہ جائیں، عرفات جائیں، وہ مناسک ادا کریں، اسے عمرہ تو کہا جائے گا لیکن کبھی حج بیت اللہ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ جب یہ مہینہ ذو الحج کا مہینہ آئے گا تو اس مہینے میں آخری دنوں میں یعنی 9, 10, 11 ان دنوں میں اگر عمل کریں گے، یعنی حج بیت اللہ کی طرف جائیں گے، مینا، مزدلفہ، عرفات، تو پھر نام دیا جائے گا کہ یہ حج بیت اللہ کر کے آیا ہے۔ اور اسی طرح 10, 11, 12 ذو الحج کے دنوں کے علاوہ سارا سال بکرے، اونٹ، گائے ذبح کرتے رہیں، آپ کو لوگ یعنی اس عمل کو صدقے کا نام تو دیا جائے گا لیکن کبھی یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یار یہ بندہ قربانی کر رہا ہے۔ یہ خاصیت ہے اور خصوصیت ہے تو اس مہینے کی ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ میں بکرا ذبح کریں، گائے ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں تو آواز آئے گی یہ کہ قربانی کر رہا ہے۔ تو دوستو، دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس سال حج بیت اللہ کیا ہے، اللہ ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اللہ جلد از جلد اپنے گھر بلائے اور حج بیت اللہ نصیب کرے۔ اور یہ قربانی والا عمل جو آج ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، بلکہ اربوں یہ جانور اللہ کے راہ میں ذبح کیے جائیں گے، اور یہ سنت ابراہیمی، سنت خلیلی کو زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں فرماتے تھے۔ کتنی؟ 2، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے حضور قربانی فرماتے۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب یہ قربانی کیا ہے، جانوروں کا ذبح کرنا کیوں ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ ابراہیم جس ابراہیم کو میرے اللہ نے کہا، میرے پیغمبر، جس بیٹے کو تو نے 90 سال تک اللہ کی دربار سے مانگتے رہے ہو، تیری زبان پہ یہ جملہ رہا ہے مولا کہ رب ہب لی من الصالحین، بلند آواز سے جھولی اولاد سے خالی ہے، گود اولاد سے خالی ہے،
نبی بہت سارے پہلے گزر گئے، لیکن ابراہیم کا عقیدہ ہے، ابراہیم کا ایمان ہے، بیٹا ملے گا تو کس کی دربار سے ملے گا؟ گو جانی چاہیے، بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ ہاں، یہ ڈیپو کس کے پاس ہے؟ نکتہ یاد رکھیں، نبی بہت سارے پہلے گزر گئے ہیں، آدم صفی اللہ گزرے ہیں، نوح نجی اللہ گزرے ہیں، بڑے بڑے نبی رسول پیغمبر گزرے ہیں، لیکن ابراہیم کی گود اور جولی اولاد سے خالی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کسی پیغمبر کا دروازہ، کسی پیغمبر سے اولاد اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور سے بیٹا ملتا ہوتا، اللہ کے ماں سوا کسی اور سے بیٹی ملتی ہوتی، تو سیدنا ابراہیم درمیان میں حضرت آدم کو وسیلے کے طور پر حضرت آدم کو درمیان میں کھڑا کر کے اللہ سے مانگتے، اور دنیا والوں سبق لے کے جاؤ، عقیدہ بنا کے جاؤ، یہ میرے جملے نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کے جملے ہیں کہ میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، وہ ابراہیم جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور دنیا والوں ابراہیم وہ جوان ہے، ابراہیم وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے جس کو میں خود اللہ نے اپنا یار بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن جھولی اولاد سے خالی ہے، گود اولاد سے خالی ہے، جوانی خط ڈھل گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، 90 سال کی عمر بیتنے لگی ہے، لیکن پیغمبر کی زبان پہ ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دینا تھا، بیٹا ملے گا تو زور سے بولے نا، عقیدے کی بات ہے، بیٹا ملے گا تو تیری دربار سے ملے گا، لہذا میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، اے میرے پالنہار، رب کا معنی پالنے والا، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والا، حبلی من الصالحین، میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، مجھے بچہ چاہیے، بچہ بھی نیک چاہیے، نیک بچہ دے، صالح بچہ دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی بچہ مانگو تو اللہ سے یہی دعا مانگا کرو کہ اللہ اولاد ہو تو، بولیں بولیں، اولاد ہو تو نیک ہو، اولاد ہو تو فرما بردار ہو، اولاد ہو تو ماں کی فرما بردار ہو، بابا باپ کی فرما بردار ہو۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا مولا مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا بھی نیک چاہیے۔ مانگتے مانگتے عمر ڈھلنے لگی، آواز آنے لگی میرے پیغمبر فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے پیغمبر تو نے ہمارے دروازے کو نہیں چھوڑا، تیری جوانی گزر گئی لیکن ہمارے دروازے کو نہیں چھوڑا، تو بوڑھا ہو گیا لیکن ہمارے دروازے کو نہیں چھوڑا، تیری داڑھی کے بال سفید ہو گئے لیکن تو رب کے دروازے کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے میرے پیغمبر اب ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، آ میرے پیغمبر سن، تو نیک بچہ مانگتا رہا، ہم تجھے نیک بھی دیں گے، حلیم بھی دیں گے، صالح بھی ہوگا، حلیم بھی ہوگا،
حوصلے والا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا جب میں نے ابراہیم کو یہ بیٹا دینا ہے، بیٹے کے دینے کے بعد پھر ایک امتحان کا پیپر بھی دینا ہے، امتحان کا پرچہ بھی دینا ہے۔ توجہ میری طرف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جھولی اولاد سے مالا مال ہونے لگی۔ سیدنا اسماعیل اللہ نے عطا فرمایا، زور سے، اور یہ وہ اسماعیل ہے، سبحان اللہ۔ میں تو اپنی محبت میں یوں کہتا ہوں، دنیا والوں، اللہ نے پوری کائنات میں سے نبیوں کو چنا ہے، پوری کائنات میں سے نبیوں کو چنا ہے۔ بلکہ یہ میری گفتگو نہیں، یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ آواز آئی، اللہ نے پوری کائنات میں سے نبیوں کو چنا ہے۔ نبیوں میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا ہے، ابراہیم کے بیٹوں میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا ہے، اسماعیل کے خاندان میں سے بنو کنانہ کو چنا ہے، بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا ہے، قریش کے خاندان میں سے اللہ نے چنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو چنا ہے۔ آؤ دنیا والو، حضرت اسماعیل کی پشت میں سے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر مانگتے رہے، اللہ نے بیٹا دیا، نیک بھی اور حلیم بھی، نیک بھی اور بولے نا صالح بھی اور حلیم بھی۔ بیٹا آیا، آج تو پوتے پیارے ہوتے ہیں، ہاں تو بڑھاپے کی اولاد بیٹا، سبحان اللہ، اور بیٹا بھی اسماعیل، دور سے، جس کے پشت میں سے اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجنا تھا، ہاں سبحان اللہ۔ سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے، سیدنا ابراہیم صبح شام، ادھر دیکھیں، ہاں بھائی مسجد اور مدرسے کے لیے جنہوں نے تعاون کرنا ہے تو ابھی ابھی کرتے جائیں تاکہ پھر نماز کا ٹائم ہوگا۔ توجہ میری طرف، صبح بھی شام بھی حضرت ابراہیم آتے ہیں، لختے جگر نور نظر کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اتنی محبت، اتنی محبت۔ ابھی تھوڑی عمر گزری، آواز آئی خلیل۔ توجہ، بڑا پیارا نکتہ ہے، اے میرے خلیل، جی رب جلیل، تیری محبت بیٹے کی طرف اتنی جا رہی ہے، اتنی، اس لیے اور پرچہ امتحان آیا میرے پیغمبر، جی میرے پرور، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے پیغمبر، جی مولا، میری طرف دیکھیں یار، ادھر ادھر نہیں دیکھیں، تیاری کرو۔ کس چیز کی مولا؟ اپنے بیٹے کو، نامولود بیٹا اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ، ان کا سنبل خرچ بنائے، جتنا کچھ کھجورے، کچھ پانی جمع کر کے، تیاری کر کے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ میرے پیغمبر، جہاں کوئی نہیں ہے۔ جب سیدنا ابراہیم نے بی بی ہاجرہ سے کہا تیاری کرو، چلنا ہے، تیاری ہوئی، کچھ خرچ اٹھایا، چلنے لگے۔ جب جنگل بیابان آیا، وادی غیر ذی زرع آیا، جہاں آج اللہ نے مکہ بنایا ہے، زور سے، اور دنیا والوں، خدا کی قسم، ابراہیم علیہ السلام آپ بھی مقام والے، ابراہیم کی ذریت بھی مقام والی۔
وقت ابراہیم کے عمل بھی مقام والے، میرے پیغمبر چھوڑ کے آ، اللہ کے نبی نے کہا تیاری کرو، تیاری کر کے جانے لگے۔ جب جنگل بیابان آیا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہاجرہ تو بھی اور یہ اسماعیل بھی اب یہاں رہنا ہے، جب تک آرڈر نہیں ہوگا میں تمہیں لینے کے لیے نہیں آنا۔ اللہ اللہ، جب واپس جانے لگے دامن خلیلی کو ہاجرہ نے پکڑ لیا ہے۔ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ آؤ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ اما ہاجرہ نے جو ہی سوال کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہے ہاجرہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اس کے آرڈر سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جانتے ہوں تیرا رب جانے۔ ہاجرہ بھی حاجرہ تھی، کہنے لگی خلیل میرا بھی ایمان ہے، جو رب جو خدا تیری کفالت نمرود کے چیخے میں کر سکتا ہے، وہی خدا میری اور میرے بچے کی کفالت جنگل بیابان میں بھی کر سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے اس جنگل میں کھلانے والا کون؟ بولیں گے پلانے والا کون؟ ہاں اس جنگل میں حفاظت کرنے والا کون؟ اس لیے آج اللہ نے اسے مکہ بنا دیا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، قرآن دہائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مختصر کروں، وقت باقی 5 منٹ باقی بچ گئے۔ سبحان اللہ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج جہاں صفا مروہ ہے، ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے اتنا ستایا، اما ہاجرہ نے دوڑ لگائی، ادھر گئیں 7 چکر، سبحان اللہ، جسے صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، ادھر بھی گئی۔ کوئی قافلے والا، کوئی جانے والا، کہیں سے کوئی پانی مل جائے، کوئی نہیں آیا۔ کسی طرف، ہر طرف نظر دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب 7واں چکر تھا، بی بی ہاجرہ مڑ کے آئی، کیا دیکھتی ہے؟ سیدنا اسماعیل کی ایڑیوں کے تھلے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ زور سے، یہ تھا ایمان، یہ تھا یقین۔ اس لیے کہا گیا ہے یعنی اسباب پہ یقین نہ کیا کرو، مسبب الاسباب پہ یقین ہو، مخلوق پہ ایمان نہ ہو، خالق پہ ہو، ہاں رازق پہ ہو، المالک پہ ایمان ہو۔ جب ایمان پختہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، تو پھر اللہ اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے جس طرح جنگل میں سیدنا اسماعیل کے لیے پیدا کر دیے۔ ہم ادھر ادھر دوڑتے ہیں، ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان پکا ہو جائے تو اللہ جنگلوں میں ایڑیوں کے نیچے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اما ہاجرہ مڑ کے آئی، لوٹ کے آئی، کیا دیکھتی ہے؟ سبحان اللہ، لختے جگر، نور نظر، کیڑی کے نیچے پانی ہے۔ اما دوڑتی ہوئی آئی، پانی کو دیکھا، پانی پھیلنے لگا، پانی ادھر ادھر جانے لگا۔ میری ماں ہاتھوں سے پتھر دینے لگی اور زبان سے کہنے لگی زم 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 زم۔ اس کا معنی مطلب رک جا رک جا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری دادی اماں زمزم نہ کہتی، میری اماں ہاجرہ پانی کو نہ روکتی، تو یہ پانی پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں نے کہا زمزم، تو اللہ نے پانی کو وہیں روک دیا۔ جب پانی کا چشمہ جاری ہوا، قافلے والے گزرے، ایک دن انہوں نے دیکھا، یاد رکھے جہاں پانی ہو نا وہاں پرند چرند یہ ساری چیزیں یعنی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک قافلہ گزر رہا تھا، جب جو ہی وہ گزرا دیکھا تو ادھر ایک یعنی پرندے اور تمام چیزیں ان کے شور و غل آ رہے ہیں۔ سردار جو قافلے والا تو دیکھا لگتا ہے یہاں کوئی پانی کا انتظام ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا اسماعیل جیسی ہستی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ لمبی بات ہے اور مختصر کروں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے، جاتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں، جاتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں، بات وہاں آ گئی جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام
تھوڑے بڑے ہو گئے. یہاں علماء نے بہت سارے قول لکھے ہیں. 7 سال بھی لکھا ہے, 11 سال بھی لکھا ہے. اتنا بھی علماء نے لکھا ہے جب بیٹا تھوڑا بڑا ہو کر باپ کے ساتھ چلنے لگتا ہے, کام کاج میں جانے لگتا ہے, تو ایک دن سیدنا ابراہیم سوئے ہوئے ہیں, رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے, میرے چھری کے نیچے میرا لخت جگر سیدنا اسماعیل ہے اور میں اس کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. صبح ہوئی, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلایا. مختلف قول ہے, فرمایا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے, کہا بیٹا آپ سے ایک بڑی پیاری بات کرنی ہے. خلیل نے کہا اسماعیل قریب آئے. جی بابا کیا کہتے ہیں؟ تو اس گفتگو کو, توجہ میری طرف, وہ گفتگو باپ اور بیٹے کی, ابراہیم اور اسماعیل کی اتنی پیاری تھی. میری طرف دیکھیں, انداز اتنا نرالا تھا, انداز اتنا پیارا تھا, انداز اتنا سوہنا تھا, انداز اتنا خوبصورت تھا کہ باپ بیٹے فرش زمین پہ گفتگو کرنے لگے. عرش بری پہ رب کو اتنا بھایا کہ میرے رب نے قرآن بنا دیا. میرے نبی کی باری آئی تو میرے محمد پہ اتار دیا, حضور کی امت کے قرآن حوالے کر دیا کہ گفتگو ایسے کی جاتی ہے جس طرح خلیل اور میرا اسماعیل کر رہے ہیں. کیا گفتگو؟ فرمانے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, جی بابا, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا, انی اذبحک, تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, تیرا کیا خیال ہے, تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. آج کا کوئی بیٹا ہوتا کہتا بابا کیسا سپنا دیکھا, کیسا خواب دیکھا, لیکن قربان اسماعیل تیری سیرت پہ, قربان اسماعیل تیرے جواب پہ, اور کوئی بات نہ کہی, نہ سوچا, نہ کوئی دل میں بات آئی, نہ کوئی خیال کیا, نہ کوئی تصور کیا, نہ کوئی دیر لگائی کہ بابا سوچ کے بتاؤں گا, ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا. نہیں 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 نہیں. اور نوجوانوں غور کرنا, سیدنا اسماعیل نے فوراً ہی جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جی کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. ابا جی اگر اللہ میرے قربان ہونے پہ راضی ہے, ایک جان ہے, ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جب بیٹے نے جواب دیا ٹھیک ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیاری کرو. بی بی ہاجرہ کے پاس گئے. ہاجرہ جی آج بیٹے لخت جگر کو ایسا خوبصورت بناؤ. خوبصورت تو پہلے تھا, کہیں تو صحیح سبحان اللہ. خوبصورت تو پہلے تھا, لیکن جب خوبصورت چیز کو نہلا دیا جائے, سونے کپڑے, سبحان اللہ, حسن دوبالا ہو جاتا ہے. ایسا پیارا بنا دے کہ رب کی دربار میں جانا اور مہمانی ہے. اللہ, اما ہاجرہ نے نہلایا, غسل کرایا, سونا بنایا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم لے کے جانے لگے تو یہ بدبخت آیا شیطان. یہ بہت بڑا خبیث ہے, اتنا بڑا دشمن آیا. ہاجرہ پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں. فرمایا آج باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے, ذبح کر دینا ہے. اللہ اللہ. اما ہاجرہ نے کہا پاگل ہو گئے ہو, کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر ادھر کی مارنے لگا. آخر کبھی جھوٹے بندے سے بھی سچ نکل جاتا ہے. کہنے لگا ہاجرہ خود نہیں ہو کر رہا اتو آ ڈارے, خود نہیں ہو کردا اتو آ ڈرے.
میری ماں ہاجرہ نے کہا جا بدبخت بھاگ جا، یہ ایک میرا اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہوں، رب مانگتا جائے ہاجرہ دیتی جائے۔ وہاں سے بات نہ بنی، آئے اسماعیل کی طرف، بیٹا کبھی ایسا بھی ہوا ابا تجھے ذبح کر دے گا؟ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ میری طرف، ہائے آخر آیا ابراہیم، کیا کرنے لگے ہو؟ آواز آئی، حضرت ابراہیم نے کہا مولا یہ تو نہیں چھوڑتا، فرمایا اٹھاؤ اور چلانا چاہیے، ایک باری دو باری تیجی باری نہیں ہو چل دی، پہ آخر کہہ دیا ول ول، فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے، گل اسماعیل تے جلدی، گل اسماعیل تے کیوں نے ہو چل دی، کر حال اپنا اظہارے، تے گل اسماعیل تے جلدی چل، رب نال میرا اقرارے، تے چھری عرض جواب دیتا، اے خلیل خدا دا پیارا، گل اسماعیل تے کینے چلا، مینو آکھن والا نہیں آدا، اے دھار میری ہو صاف گئی، کینے مننا حکم تو آڈا، دو حکماں وچ مجبور ہمیں، پر رب دا حکم زیادہ، تواڈی مننا یا اودی مننا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ بھائی اوپر چلے جائیں، اوپر جگہ ہے، سیڑھی سے اوپر چلے جائیں، اوپر چلے جائیں، اوپر جگہ ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ جب حضرت اسماعیل نے ہائے کہا، توجہ، اسماعیل کی تمنا جلدی قربان ہوں رب راضی ہو جائے، گردن کٹ جائے رب راضی ہو جائے، خلیل کہتا ہے قربان کر دوں رب راضی ہو جائے، گردن کاٹ دوں رب راضی ہو جائے، اے آدھے کٹی جاں او آدھے کوہاں رب راضی ہو جائے۔ آواز آئی ونادیناہ یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے پیغمبر تو نے اپنا سپنا سچا کر دیا ہے، اپنا خواب سچا کر دیا ہے، لہذا انا کذالک نجزی المحسنین۔ دوستو یہ تھی جناب ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی ادائیں، کیسے اپنے بیٹے کو رب کی دربار میں قربان کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جذبہ ایسا ہو جیسے میرے دادے ابراہیم کا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اسی جذبے سے جانور کو ذبح کیا کرو، بس یہاں چھری نہیں چل رہی تھی۔ اللہ اللہ، اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ دمبا جنت سے لے کے جاؤ، اور جو ہی دمبا آیا، ہائے ابراہیم زور لگا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں اسماعیل وہاں کھڑا ہے، نیچے دمبے کی گردن پہ چھری چل چکی ہے۔ فرمایا اگر اس دن اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی تو قیامت تک آنے والا میرے نبی کا امتی روزانہ ہر سال اپنے بیٹے کو ذبح کرتا۔ تو شاعر نے کہا بچ گیا اسماعیل تے بچ گئی امت محمد دی، لرزہ عرش تے ہو گیا تاری، ویکھ ازمائش پیغمبر دی، ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی۔ سبحان اللہ، اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ، اسی امنگ کے ساتھ، اسی یعنی پورے اس کے ساتھ بندہ ذبح کرے۔ اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ صف درست کر لو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔